أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفا بالناصية ناصية خاطئة كاذبة نصفا بالناصية خاطئة كاذبة فليدعو ناديه سندعو الزبانية. قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی عبادت سے اس کے بندوں کو روکتے ہیں، اور ایک ایسے عجیب رنگ میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ اس کے معنی خاص بھی ہو جاتے ہیں اور عام بھی ہو جاتے ہیں، محدود ہو کر ایک نقطے پر بھی سمٹ جاتے ہیں اور ایسی وسعت بھی اختیار کر جاتے ہیں کہ تمام بنی نوع انسان پر وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ آج کل جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، اس سے زیادہ بد ارادے دشمن کے ہیں، اور وہ ارادے مختلف جگہوں سے مختلف منہوں سے ظاہر بھی ہونے لگے، اور ایسے لوگوں کے منہ سے وہ ارادے ظاہر ہو رہے ہیں جو بالعموم بغیر کسی بات کے، بغیر کسی سہارے کے منہ نہیں کھولا کرتے۔ اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ان باتوں کے پیچھے ہے، ان منفی ارادوں کو اظہار کے لیے جو وقت چنا گیا ہے، اس کے بعد آئندہ مستقبل میں کیا ارادے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے معلوم ہے کہ یہ ارادے کسی اور پر ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے ظاہر تھے اور ہیں،
اور آج سے 1400 برس سالوں سے بھی زائد عرصہ پہلے 1400 برس سے بھی زائد عرصہ پہلے قرآن کریم میں ان ارادوں کا ذکر موجود ہے اور ان کے نتائج کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثلا جو نئے ارادے ظاہر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو زبردستی نماز و جماعت سے روک دیا جائے، ان کی مسجدیں منہدم کر دی جائیں، اور پھر علماء کی سرکردگی میں تمام ان کے چیلے اور ہم نوا جلوس کی شکل میں ان کو لے کر جائیں مقبر کی طرف اور وہاں ان کو سنسار کیا جائے، تب ہمارے دل ٹھنڈے ہوں گے۔ عجیب بات ہے کہ اگر سنساری کرنا ہے تو پھر مسجدیں توڑنے کا گناہ کیوں لیتے ہو اور نمازوں سے روکنے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ جب عقلیں اکھڑ جاتی ہیں راستوں سے تو پھر کوئی بھی ان کی سمت نہیں جا کرتی، بھٹکتی رہتی ہے۔ مگر بہرحال اس سے غرض کوئی نہیں۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جماعت احمدیہ ہر قربانی کے لیے تیار تھی اور ہے اور رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا کی راہ میں جان دیتے ہوئے احمدی فزت میں رب الکعبہ کا نعرہ لگائیں گے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ لیکن ان لوگوں کا کیا حال ہے اور کیا ہوگا، ان کے متعلق میں نے قرآن کریم کی وہ آیات تلاوت کی ہیں جن میں نماز سے روکنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ایک ایسے شخص کو، یعنی ہر اس شخص کو جو نماز سے روکتا ہے، عبداً اذا صلی، خدا کے بندے کو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہونے لگتا ہے۔ عبداً میں نکرہ استعمال کیا گیا ہے اور العبد نہیں فرمایا، یعنی خدا کے خاص بندے کو، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو العبد کی شکل میں ظاہر نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک حکمت ہے، لیکن اس کے باوجود اولین طور پر آمدو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر ہے، کیونکہ تمام عبادتوں کا نقطہ معراج آپ ہیں، تمام عبادتیں آپ سے پھوٹتی ہیں اور بنی آدم بنی نوع انسان میں پھیلتی ہیں۔ اس لیے عبدن میں ذکر بھی فرما دیا گیا اور اس لفظ کو عام بھی رکھا گیا۔ ذکر اس طرح فرمایا کہ نکرہ میں ایک یہ بھی معنی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی بہت عظیم الشان وجود کا ذکر کرنا ہو تو اس کو ال کے لفظ سے مخصوص کرنے کی بجائے نکرہ کی رہنے دیتے ہیں۔ مثلا رسولن کہہ دیا جائے تو یہ بھی مراد ہوگی کہ بہت ہی بڑا رسول، اتنا عظیم الشان رسول کہ وہ ال کا محتاج ہی نہیں ہے ہی وہی مراد۔ ان معنوں میں اول ہی وہ سامنے آتا ہے۔ تو عبدن جب فرمایا گیا کہ عبدن اذا صلی، تو مراد ہے ایک عظیم الشان خدا کا بندہ ہے، اس سے بڑی عبادت کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسا ہے کہ جب عبد کا لفظ آئے تو اس کے سوا ذہن میں اور کوئی وجود ہی نہیں آتا خدا کی نسبت کے ساتھ، تو اس لیے ال کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول اور آخر اس میں ظاہر و باہر ہے۔ تو یہ معنی بنے کہ وہ کون اس بدبخت کو تو دیکھو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی عبد کامل کو عبادت سے روکتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، اور دوسرے عبدن کے ذریعے اس کو عام بھی کر دیا گیا اور حیرت انگیز وسعت دے دی اس لفظ میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو جو روکتا ہے عبادت سے، یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلم کو عبادت سے روکتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو ابراہیم کی نسل والوں کو عبادت سے روکتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو زرتشتی کو عبادت سے روکتا ہے یا کنفیوشس کی بنیادوں کو عبادت سے روکتا ہے۔ فرمایا میرے ہر بندہ میری عبادت کہا کرتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، اور وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے جو میرے بندے اور میرے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس وقت جبکہ وہ مجھ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم الشان کلام ہے کہ ایک خاص انداز بیان کے ذریعے مفہوم کو ایک نقطے پر بھی اکٹھا کر دیتا ہے اور پھر اس طرح بکھیر دیتا ہے کہ تمام بنی نوع انسان اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ہر مذہب و ملت کا انسان اس میں شامل ہو جاتا ہے۔
نہ ہندو اس سے باہر رہتا ہے، نہ سکھ اس سے باہر رہتا ہے، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ زرتشتی، نہ بدھ، تمام بری نوع انسان کی عبادت کی حفاظت کرتا ہے یہ کلام۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اس میں بھی دو معنی ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، کہ وہ یہ کیوں نہیں دیکھتا ظالم کہ اگر یہ جس کو وہ روک رہا ہے ہدایت پر ہوا اور تقوی پر قائم ہوا تو پھر اس روکنے والے کا کیا بنے گا؟ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کاش اس کو یہ سمجھ آ جاتی کہ وہ ہدایت پر رہتا اور تقوی سے کام لیتا اور ان معاملات میں دخل نہ دیتا جن میں دخل دینا اس کا کام نہیں، کیونکہ بندے اور خدا کے معاملے میں دخل دینے کا کسی انسان کو حقدار نہیں دیا گیا۔ اگلی آیت کے بھی اسی طرح دو معنی بنیں گے۔ ارأیت ان کذب وتولی، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم اس لیے روکنے کا حق رکھتے ہیں کہ کذب وتولی، یہ جھوٹا ہے اور پھر گیا ہے دین سے، اس لیے ہمیں حق ہے کہ ہم مداخلت کریں اور عبادت سے روک دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یعلم، اے بے وقوف ہو، اے عقل کے اندھ ہو، تم کیا خدا کو بھی اندھا سمجھ رہے ہو؟ جس کی وہ عبادت کر رہا ہے اگر یہ پھرا ہوا ہے دین سے، جھوٹا ہے، تو اس کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ جھوٹی عبادت کر رہا ہے اور صرف تمہیں دکھائی دے رہا ہے۔ کیسی عمدگی کے ساتھ اس دلیل کو توڑا گیا ہے، کلیتاً پارا پارا کر دیا گیا ہے اس دلیل کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے دین سے پھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو عبادت کا حق نہیں۔ دوسرے معنی یہ ہیں ارأیت ان کذب وتولی، ان کو یہ خوف نہیں آتا کہ اگر وہ خود جھوٹے ہیں، خود حق کی مخالفت کرنے والے اور سچوں کی تکذیب کرنے والے ہیں اور خود دین سے پھر چکے ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ایک ایسے وجود کی مخالفت کر رہے ہوں گے، ایک ایسے عبادت کرنے والے کو روک رہے ہوں گے کہ وہ تو دین حق پر قائم ہے، ہدایت پر ہے اور تقویٰ پر ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ دین حق سے پھرے ہوئے ہیں۔ اتنا عظیم الشان کلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور شرف انسانیت کو بھی قائم کرتا ہے، ساتھ تمام بری نوع انسان کی عظمت کو قائم کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کلا لئن لم ینتہ، خبردار ایسا نہیں ہوگا جیسا وہ چاہتا ہے۔ ہم متنبع کرتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہوتے، کیونکہ جب بندے اور خدا کی راہ میں کو حائل ہوتا ہے تو دو باتیں بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب تک وہ بندہ کمزور نہ ہو جس کو عبادت سے روکا جا رہا ہے، کوئی عبادت سے روک ہی نہیں سکتا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جب اگر عیسائی طاقتور ہوں کہیں تو عیسائیوں کو عبادت سے تو روکا جاتا ہے، ہندو طاقتور ہوں تو ہندوؤں کو تو عبادت سے روکا نہیں جاتا، سکھ طاقتور ہوں تو ان کو بھی عبادت سے نہیں روکا جاتا۔ اور اس وقت جو پاکستان میں قانون بنا ہے وہ صرف احمدیوں کے لیے ہے، کسی طاقتور قوم کے مخالف وہ قانون نہیں ہے۔ اس میں تو یہ پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ کمزور بندوں کے خلاف کچھ ہوگا اور ہونے والا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، اگر وہ بات نہیں آئے گا تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بندہ تو کمزور ہے، کیونکہ اگر کمزور نہ ہوتا تو تم اس کو عبادت سے نہ روکتے، لیکن وہ خدا کمزور نہیں ہے جس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس کی عبادت کے حضور اس کی پیشانی جھکتی ہے، جس کے حضور یہ سجدہ ریز ہوتا ہے اور اپنی گریہ اور زاری اور بکا کے ساتھ ایک طوفان برپا کر دیتا ہے، جس کے قدموں میں اس کے آنسو بہتے ہیں، وہ خدا کمزور نہیں ہے۔ کلا لئن لم ینتہ، خبردار سن لے کہ اگر وہ باز نہ آیا لنصفا بالناصیہ، ہم پکڑیں گے اس کی پیشانی کے بالوں سے، اور جب ہم پکڑتے ہیں پیشانی کو تو لازماً وہ پیشانی جھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ناصیۃ خاطئۃ کاذبۃ، بڑی جھوٹی پیشانی ہے، بڑی خطاکار پیشانی ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، لیکن اس سے پہلے
फलियत नादिया के मुतल्लिक कर चुका हूँ। नासियतिन खातियतिन काज़िबा का जिक्र क्यों इस तरह आया, इसके मुतल्लिक कुछ बताता हूँ। इबादत में पेशानी को एक खास मुकाम हुआ करता है। जब पेशानी खुदा के हुजूर जमीन से लग जाए तो ये बज़ाहिर इज्ज़त की इंतहा, लेकिन हकीकत में इबादत का मिराज है। सबसे ज्यादा सरबुलंदी उस वक्त इंसान को नसीब होती है जब उसकी पेशानी खुदा के हुजूर पूरी सच्चाई के साथ जमीन के साथ लग जाती है। कभी अल्लाह ताला ने रब्बुल आला पढ़ने का हुक्म फरमाया कि उस वक्त खुदा अपने आला रब को याद करना, क्योंकि जिसके तो हुजूर तुम झुके हो वो खुद बहुत बुलंद है और सबसे ज्यादा बुलंद है। तुम्हें उन बुलंदियों से हमकिनार कर देगा जो जिन बुलंदियों का वो खुद मालिक है। तो पेशानी इबादत का मजहब हुआ करती है। अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है ऐसे लोगों को कि जब तुमने मेरे आजिज़ बंदों की पेशानी को मेरी राह में झुकने से रोका तो साबित कर दिया कि तुम्हारी पेशानियां झूठी, तुम्हारे सारे सजदे अकादत है। वो निशान जो ज़ाहिर बने हुए हैं इनकी कोई भी एक हकीकत नहीं मेरी नजर में। इसलिए इन झूठी पेशानियों को मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे बंदों को यह इख्तियार नहीं है कि वो उन पेशानियों का हटा सके। फलियत नादिया, और यहां ये नहीं फरमाया अपने मददगारों को बुलाओ, फरमाया अपनी मजालिस को बुलाओ। तुमने भी तो बहुत सी मजालिस बना रखी है, अब आवाज दो अपनी मजालिस को कि वो तुम्हारी मदद करे। सनदुज़ ज़वानिया, हम अपनी पुलिस को बुलाएंगे और फिर देखेंगे कि मजालिस जीतती हैं या अल्लाह के सिपाही जीतते हैं जब वो उतरा करते हैं किसी की मदद को और किसी को हलाक करते हैं। कितनी हैरत अंगेज सफाई के साथ अल्लाह ताला ने इबादत से रोकने वालों की नफ्सियात को भी जिक्र फरमाया, इबादत का फलसफा भी बयान फरमा दिया। ये भी बता दिया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में इबादत मुश्तमिल हो जाती है और फिर मुंतशिर होकर किसी एक शख्स को हक नहीं देती इबादत का, तमाम बनी नौ इंसान को बराबर हक दे देती है। रहमतुल लिल आलमीन इसको कहते हैं। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर ईसाइयों को यह तहरीर लिख कर दी कि अगर किसी मुसलमान ने इनके गिरजे को बदनजर से देखा, इनकी सलीबों को तोड़ा, तो उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। कुरान करीम की इसी किस्म की आयत का ये तफसीली मुजाहरा है। बहरहाल जो एक बद इरादे पर कायम हो जाते हैं बाज़ दफा वो नहीं समझते, कभी हाथ बेकार जाया करते हैं। इसलिए दुआओं की भी जरूरत होती है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उनको ऐसे मामलात में दखल अंदाजी से बाज रखे जो जिसमें दखल अंदाजी का खुदा ने किसी इंसान को हक नहीं अता फरमाया। जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम तो ये जानते हैं कि अल्लाह ताला की तकदीर ने हमेशा उन बातों के उलट नताइज जाहिर किए हैं जो हमारे खिलाफ दुश्मनों ने मकर और तदबीरें की। अहमदियत की तारीख में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जबकि दुश्मन के इरादों के वो नताइज जाहिर हुए और उनकी तदाबीर के वो नताइज जाहिर हुए जो मकसद था उनका कि हम ये करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा। चुनांचे आप देख लें, जब भी उन्होंने जमात अहमदिया के माल लूटे हैं, जमात के अमवाल में बरकत हुई। जब भी नफूस रिबा किए हैं, हमारे नफूस में बरकत हुई। जब मस्जिदों को मुनज़्ज़म किया, हमारी मस्जिदों में बरकत हुई। जब कुरान करीम जलाए अहमदियों के पकड़ कर, हालांकि वही कुरान था जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान था, तो कुरान की इशाअत में बेशुमार बरकत हुई। जब उन्होंने तबलीग पर पाबंदियां लगाई तो तबलीग में बरकत हुई। तो आप देख लें कि जब 1974 में यह फैसला हुआ कि गैर मुस्लिम है, तो उससे पहले उलमा इस बात को खोज चुके थे। वाकया यह है कि लोग भोलेपन में, धोखे में आकर अहमदी हो रहे हैं। जब तक इन पर मुसलमान का लेबल लगा हुआ है वो होते रहेंगे। जब मुसलमान का लेबल हम हटा देंगे तो फिर देखना किस तरह लोग उठ जाते हैं। किसी को जरूरत नहीं होगी, किसी को हिम्मत नहीं होगी कि गैर मुस्लिम का बोर्ड आगे लगा हुआ है बोर्ड, और फिर वो हद क्रॉस करके पार उतर कर वो गैर मुस्लिमों की नाम लगे।
لیکن ہر تدبیر کا خدا نے ہمیشہ الٹ نتیجہ نکالا، اور 74 کے بعد اتنی تیز رفتاری پیدا ہو گئی تبلیغ میں کہ ان کی عقلیں گم ہو گئی، سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جتنی بڑی دیوار بناتے ہیں اتنی بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر لوگ پار اترنے شروع ہو جاتے ہیں، جتنا قریب المنظر بورڈ آویزاں کرتے ہیں اتنے ہی ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ لوگ ان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہی واقعہ تھا، یہ گواہی ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس حق میں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست بات ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہماری ہر تدبیر الٹ ہو گئی، ہر تدبیر ناکام ہو گئی، اس لیے اب آگے بڑھو اور روکے کھڑی کرو، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمارا خدا ہر روک کو توڑنا جانتا ہے۔ جتنی روکیں تم کھڑی کرو گے اتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اور اہمیت میں لوگ ڈالو گے، اور یہی ہوگا کرے گا۔ اب نمازوں سے روکنے کی طرف انہوں نے توجہ کی، اس قدر ایک طوفان آ گیا ہے روحانیت کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خط لکھتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں ہم اپنے آنسوؤں سے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں ایک نئی روحانیت عطا ہو، ہم تہجدوں میں اٹھنے لگے، ہماری عبادتوں کی کیفیت بدل گئی۔ اس جماعت کو کون مار سکتا ہے جس کے مقابل پر ہر تدبیر خدا نے اٹھا دی؟ عبادتوں پر حملہ کیا تو جن بچوں کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھا کرتے، آج وہ تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں اور خدا کی جنون گیری آزاری کرتے ہیں اور نمازوں پر لطف حاصل ہو گیا ہے۔ تو یہ تو بہرحال خدا کی ایک ایسی تقدیر ہے جو نہیں بدل سکتی۔ ساری کائنات مل کر زور لگا لے، اس تقدیر کو نہیں بدل سکے کہ جتنی یہ مخالفتوں میں زیادہ بڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ہر اس سمت میں برکت دے گا جس سمت میں یہ روکنے کی کوشش کرے گی۔ اس لیے مبارک ہو آپ کو کہ ان کے ارادے بہت بات ہیں، کیونکہ خدا کے ارادے بہت ہی نیک ہیں ہمارے ہاتھ میں۔ ہر بد ارادے کو توڑ دیا جائے گا اور الٹ نتیجے پیدا کیے جائیں گے۔ لیکن ایک یہ بات بھی ہے کہ جب خدا کی تقدیر کی ہوا چلتی ہے تو ہماری تدبیروں کو بھی تو اس کے سمت میں چلنا چاہیے، اسی طرف قدم اٹھانے چاہیے۔ یہ تو نہیں ہوا کرتا کہ خوشگوار ہوائیں چلیں تو کشتی والے اپنے بادبان لپیٹ دیں، وہ تو کھول دیتے ہیں بادبان، اور اسی کا نام تدبیر ہے۔ خدا کی تقدیر کے رخ پر قوموں کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اس وقت تو بعض اوقات چپوں بھی لگانے لگتے ہیں ساتھ کہ پھر کبھی ایسی اچھی ہوا ملے یا نہ ملے، اس لیے اپنے دستے بازو کی کوشش کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آج وہی وقت ہے جماعت کا، اس لیے ہر تدبیر کے مقابل پر ہم بھی ایک خدا کی تقدیر کے تابع اس کی ہواؤں پر کے رخ پر چلنے والی تدبیر کو ظاہر کریں، اور یہی جماعت کا ہمیشہ سے طریق رہا ہے اور یہی انشاءاللہ تعالیٰ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک 7 نکات کا پروگرام آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تبلیغ کو روکنے کی انہوں نے کوشش، عبادت کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تمام دنیا میں ہر احمدی اپنے عبادت کے معیار کو بلند کرتا ہے، یعنی اپنے عز کے معیار کو ایسا بلند کرے کہ خدا کے حضور اور زیادہ جھک جائے، اس کی روح سجدہ ریز رہے خدا کے حضور، اور وہ اپنی زندگی کو عبادت میں ملا جلا دے، ایسے گویا کہ اس کی زندگی عبادت بن گئی۔ عبادت والوں کو خدا کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، اور عبادت سے روکنے والوں کو کبھی خدا نے پنپنے نہیں دیا۔ سب سے زیادہ قوی ہتھیار عبادت ہے ایک روحانی جماعت کے ہاتھ میں۔ یہ دعائیں وغیرہ یہ سارے عبادت کا حصہ ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم عبادت سے روکیں گے تو ہم عبادت میں پہلے سے بڑھ جائیں گے۔ یہی جواب ہونا چاہیے۔ اسے لوگ پوچھتے ہیں، ان کی CID کر رہی ہے ہر جگہ لوگ ٹوہیں لیتے پھر رہے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ کہ ہمارا رد عمل تو وہی ہوگا جو الہی جماعتوں کا ہوا کرتا ہے، جس سمت میں تم روکے ڈالو گے اس سمت کو اس کے مخالف ہمارا رد عمل ہوگا، اللہ کی تقدیر کے مطابق ہمارا رد عمل ہوگا۔ مذہبی جماعت کا اول رد عمل یہ ہوتا ہے کہ جب خدا سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اور خدا کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بس عبادت سب سے اہم بات ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قربانی کی طرف بتاؤ کیا کرنا ہے۔
آپ اگر اپنا وقت خدا کی خاطر قربان نہیں کر سکتے، اگر آپ اللہ کے حضور عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو باقی قربانیاں بے معنی ہیں، کیونکہ یہی مقصد حیات ہے، اسی کی خاطر خدا نے انسان اور جن کو پیدا فرمایا۔ اس لیے عبادت پہلا جواب ہے، اور یہی سب سے اہم طریقہ کار ہے ہمارے ہاتھ میں، یہی سب سے بڑی تدبیر ہے ہماری۔ اس لیے اس تدبیر پر زور مانیں، جس حد تک ممکن ہے عبادت کی طرف توجہ کریں، اپنے گھروں کو جگا دیں عبادت کے لیے، بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، عورتیں مرد، سارے عبادت گزار خدا کے بندے بن جائیں۔ دوسرا، ہمیں تدبیر سے روکا جا رہا ہے، اس لیے ظاہر بات ہے کہ الٹ ردے عمل تو کہتے ہی وہ ہیں، اس بات کو ہے کہ جس طرح کوئی چیز جس طرح سے روکے اس کے مخالف ایک قوت پیدا ہو جائے، اور یہی زندگی کی نشانی ہے۔ اس لیے ہم تو زندہ قوم ہیں اللہ کی وجہ سے، ہمیں تو جس سمت میں تم روکو گے اس سمت میں آگے بڑھیں گے اپنے رب کے فضل کے ساتھ اور اس کی نصرت کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے تبلیغ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ تیز کریں۔ مجھے علم ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ تبلیغ میں مصروف ہیں، کئی نوجوان بھی ہیں ہمارے یہاں اس وقت اس جمعے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہندو سے مسلمان ہونے والے نوجوان جن کو احمدی نوجوانوں نے تبلیغ کی ہے، عیسائیوں سے بھی انفرادی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہو رہے ہیں، قادیان سے خبریں آ رہی ہیں، سارے ماحول میں حیرت انگیز تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں ایسی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ جہاں پارٹیشن سے لے کر اب تک 1500 ایک جگہ احمدیوں کی تعداد تھی، اب پچھلے چند مہینوں میں وہ 2500 نئے احمدی شامل ہو چکے ہیں، اور سارے پنجاب میں ایک تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے انفرادی تبلیغ پر زور دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی کوششوں سے بہت ہی زیادہ غیر معمولی طور پر پھل نصیب ہوئی۔ تو ہر جگہ، ہر مذہب میں، ہر طبقہ فکر میں تبلیغ کو تیز کرنا ہے اور انفرادی تبلیغ پر زور دینا ہے، اور ہر احمدی عہد کر لے کہ اب میں نے اگر پہلے 1 بنانا تھا تو اب 5 بناؤں گا، اور اگر اور زور ڈالیں گے کہ تبلیغ بند کرنی ہے تو پھر میں 10 بنا کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ کے فضل سے جب آپ خدا کی خاطر یہ عہد کریں گے تو خدا پورا کرنے کی توفیق سے عطا فرمائے گا، اور اس میں ہر طبقہ کے احمدی کو شامل ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اندر کوئی چودھریوں کا طبقہ نہیں ہے، وہ سمجھے کہ ہم چونکہ بڑے لوگ ہیں اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، ہم اپنے طبقے میں شرماتے ہیں تبلیغ کرنے سے، تو درمیانے لوگوں کا کام ہے۔ اگر یہ درمیانے لوگوں کا کام ہے تو درمیانوں کو خدا بڑا کرے گا اور ان کو چھوٹا کر دے گا جو اپنی بڑائی کی وجہ سے تبلیغ سے باز رہتے ہیں۔ خدا کی خاطر تبلیغ سے شرمانا، کون ہے جو خدا کے حضور بڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جو خدا کے حضور گرنا جانتا ہو۔ اس لیے ہرگز کوئی خیال نہیں کرنا کہ میں کس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ سیاست دان تھا اتنا بڑا سائنسدان تھا، یہ اتنا بڑا بیوروکریٹ تھا، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اچھے بھلے ہمارے تعلقات، اچھے بھلے ہمارے مراسم، اس کا مذہب اپنی جگہ، میرا اپنی جگہ، تبلیغ تو کبھی نہیں کس نے کی تھی پہلے۔ اس شرم کو توڑنا ہے، یہ جھوٹی شرم ہے، اور احمدیت کی راہ میں روک بنی ہوئی تھی۔ اس لیے جب دشمن نے للکارا ہے تو غور کریں کہ کیا کیا نقائص ہیں آپ کے، ان نقائص کو دور کریں۔ لٹریچر کی اشاعت پر پابندی ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم اور اس کی توفیق کے ساتھ ساری دنیا میں اشاعت لٹریچر کے کام کو کئی گنا زیادہ بڑھا رہے ہیں، اتنا کہ اسے سنبھالا نہ جائے۔ جتنی مرضی دنیا کی دولتیں ان کی پسے پشت پہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس قسم کا لٹریچر یہ شائع کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہمارے غریبانہ پیسے میں جو خدا نے برکت دینی ہے اس کے ساتھ دنیا کے پیسے کا مقابلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس پیسے میں تو جلنے کی سرشت شامل ہے، اس لیے وہ پیسہ تو خاک ہو جائے گا جب تک۔ جماعت احمدیہ کا پیسہ تو آنسوؤں سے بنتا ہے، یہ تو جل ہی نہیں سکتا دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ۔ اس لیے جماعت کے پیسے میں بہت برکت کے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تمام دنیا میں تبلیغ کی اشاعت کتب کا، اشاعت لٹریچر کا ایک بہت زبردست منصوبہ ہے میرے ذہن میں، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ حسب توفیق
آہستہ آہستہ کھولوں گا اور جہاں تک خدا توفیق عطا فرمائے گا اس پر عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ لٹریچر کی اشاعت میں نئی زبانوں کو شامل کرنا ہے اور اس ذریعے سے کثرت کے ساتھ ایسے ممالک میں داخل ہونا ہے جہاں ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی، ایسی قوموں میں داخل ہونا ہے جہاں تک ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی، ایسے طبقات میں داخل ہونا ہے جہاں ابھی تک احمدیت داخل نہیں ہوئی۔ اور بہت سے جزیرے بنے ہوئے ہیں، بہت سے خلا ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں، کئی قسم کی بولیاں بولنے والے ہیں، کئی قسم کے طبقات فکر سے تعلق رکھنے والے، اتنے بڑے بڑے خلا ہیں جن تک ہم ابھی اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے پاس لٹریچر نہیں ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قدرت اور موجود لٹریچر کو زیادہ شائع کرنا ہے، بلکہ نئی زبانوں میں لٹریچر پیدا کرنا ہے۔ لہذا ترجمہ کرنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی، ترجمہ کرنے والوں کو اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا پڑے گا، اور کثرت سے ایسے رضاکار چاہیے ہوں گے جو دن رات اس کام میں مدد کریں گے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک گجراتی جاننے والا خاندان ہے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا اور لکھا ایک خط چند دن ہوئے کہ گجراتی زبان میں بہت بڑا خلا ہے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ بالکل درست ہے، اور گجراتی لوگوں میں نیکی بھی ہے، احمدیت کی مخالفت نیکی کی وجہ سے کرتے ہیں اپنی طرف سے، اور ان کو کچھ علم نہیں کہ جماعت احمدیہ کیا ہے۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جب ان کو علم ہوا، جو لکھوں روپیہ دیا کرتے تھے جماعت کی مخالفت میں، جب ان کو علم ہوا کہ کس کماش کے لوگوں کو دے رہے ہیں اور کیسے لوگ ہیں جن کی مخالفت میں دے رہے ہیں، تو بات آ گئی، فوراً انہوں نے ہاتھ روک دیا۔ تو ان کے اندر ایک سادگی بھی ہے، ایک بنیادی شرافت موجود ہے، اس لیے اس طبقے کو ضرور ہمیں مخاطب کرنا چاہیے، اور جو لوگ گجراتی جانتے ہیں ان کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم گجراتی میں تیار ہیں لٹریچر کی تراجم کے لیے۔ اسی طرح فرینچ میں جو پہلے بھی ہیں مگر بہت زیادہ ضرورت ہے، اٹیلین تقریباً خالی پڑی ہے، اسپینش میں اللہ تعالیٰ نے آدمی دے دیے ہیں لیکن ابھی کافی کام باقی ہے۔ اسی طرح پولش ہے، چیکوسلوواکین ہے، اسی طرح یوگوسلاو کی کئی زبانیں ہیں، البانین ہے، سرو سلاور کہلاتی ہے زبان وہ ہے، رشین زبان میں بہت بڑا خلا ہے، ہنگیرین زبان ہے، بہت ساری زبانیں ہیں جن میں تقریباً خلا ہے پوری جماعت کے لٹریچر کا۔ اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کی جائے گی، اور لٹریچر کی اشاعت کے ساتھ سمیع و بصری ذرائع کے متعلق ایک الگ پروگرام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں میری بعض غیر ملکیوں سے بات ہوئی ہے، اور وہ اس بات پر تیار ہیں کہ اگر انگریزی میں ان کو ہم کیسٹس تیار کر دیں تو وہ اپنی زبان میں کچھ اجرت پر، اور بعض ویسے ہی تیار تھے شوقیہ کہ ہم اس خدمت کے لیے تیار ہیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر اچھی طرح بھرپور آواز کے ساتھ اس کو بھر دیں گے، تو بکثرت یہ کام پھیلایا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ لٹریچر کی تقسیم میں بھی بعض دقتیں ہوتی ہیں، لٹریچر کی طباعت میں بھی بعض دقتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ روپیہ پھنسانا پڑتا ہے، لیکن آڈیو ویڈیوز یعنی سمیع اور بصری ذرائع کو اگر ہم استعمال کریں تو فوری کام شروع ہو سکتا ہے اور تھوڑے خرچ سے۔ اور آج کل زمانہ بھی ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ طبیعتیں نظر کو نرمی کا عادی بنا رہی ہیں، یعنی آسانی پیدا کر رہی ہیں نظر کے لیے، بیٹھ کر پیسیولی وہ ایک نظارہ دیکھ لیں اور خود بخود کانوں میں آواز آ رہی ہو، اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ محنت سے توجہ سے پڑھیں۔ اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں، بدقسمتی بھی ہے اس دور میں، لیکن فوائد بھی کچھ ہیں۔ تو ہمیں دونوں طرح کے مزاج کے لوگوں کو احمدیت اور اسلام کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس لیے یہ ایک الگ اسکیم چلے گی ساتھ۔ قرآن کریم کی اشاعت کے کام کو تیز کرنا ہے اور نئی زبانوں میں اب اس کو شائع کرنا ہے۔ اس وقت خدا کے فضل سے فرانسیسی کا کام تقریباً اب مکمل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایک مہینے یا 2 مہینے میں، جیسا کہ آفتاب صاحب آفتاب خان جن کے سپورٹ یہ کام ہے وہ مجھے تسلی دلاتے ہیں
महीने या 2 महीने तक इंशाल्लाह प्रेस में चला जाएगा। इटालियन के मुतालिक डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने जिम्मेदारी दी थी कि तर्जमा और उसकी तस्वीर और दोहराई वगैरह वो सारा अपने खर्च पर करेंगे। चुनांचे उनकी तरफ से उनकी बेगम ने परसों खुशखबरी 3 दिन में खुशखबरी दी थी कि आधा काम हो चुका है लेक्चर से। इसी तरह और ज़बान रूसी है, रूसी में कुरान करीम का तर्जुमा मौजूद तो है, लेकिन हमें अभी तसल्ली नहीं कि वो बयान ही कुरान के मुताबिक भी है कि नहीं। इसलिए कुछ रूसी जानने वाले स्कॉलर्स की ज़रूरत है, कुछ को हम तैयार कर रहे हैं। वो तो ऐसे हैं अल्लाह के फजल से जो जामिया से फारिग तहसील हैं, दीन का इल्म भी खूब जानते हैं, और अगर वो रूसी ज़ुबान सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह तसल्ली होगी कि इस जो हमारा तर्जुमा है कुरान के मुताबिक है। मगर और भी अगर दुनिया में कहीं रूसी ज़ुबान के अहमदी माहिरीन हों, जैसा कि हिंदुस्तान में मुझे इल्म है कि एक हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कुछ ठंडे हो गए हैं खिदमत दीन में। तो बहरहाल जिसके कारण में मेरी आवाज़ पड़े वो रूसी ज़ुबान में मदद कर सकता हो, उसको अपना नाम पेश करना चाहिए। इन अगराज को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े ऐसे कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, और एक जगह नहीं कई जगह, कि जिस पर जिन मुख्तलिफ मुल्कों में हम ऐसी तामीरात करें, ऐसे बड़े बड़े मिशन कायम करें जिनमें इन सारी चीज़ों के लिए सामान मुहैया हो, और फिर मुख्तलिफ मुल्कों के स्कूल मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े काम हैं। ये इंग्लिस्तान के बस की बात ही नहीं है, या जर्मनी के बस की, या सिर्फ अमेरिका के बस की। तमाम दुनिया में ऐसे बड़े बड़े मराकज़ कायम करने पड़ेंगे जिनके स्कूल कर दिया जाएगा कि इस काम का बीड़ा आप उठा लें, उस काम का फलां मिशन उठा लें, उस काम का फलां मिशन उठा लें। इस गरज से अमेरिका में पहले से मेरी स्कीम ये थी कि 5 बड़े मराकज़ कायम किए जाएं। उसके लिए अल्लाह ताला के फजल से जमात अमेरिका ने बहुत वुसअत क़ल्बी से कुर्बानी का मुज़ाहरा किया है, और बाज़ जगह तो हैरत अंगेज़ कुर्बानी का मुज़ाहरा हुआ है कि इंसान की रूह बश्त करने लगती है। अपनी सारी उम्र की कमाइयाँ आज लोगों ने पेश कर दी हैं बड़े जोश व जोश के साथ, अपने मकान छोड़ दिए, दूसरे काम छोड़ दिए, और इस तरह तवज्जो की। लेकिन अभी एक बड़ा तबका वहाँ भी मौजूद है जो अपने मेयार और तौफीक के मुताबिक कभी सामने नहीं आया। लेकिन बहरहाल मुझे शेख मुबारक साहब ने जायजा लेने के बाद तसल्ली दिलाई है कि इस वक्त तक हमें तसल्ली है कि इंशाअल्लाह ताला अमेरिका खुद इस बोझ को उठा लेगा, और काम पीछे नहीं रहेंगे पैसे की कमी की वजह से। चुनांचे 3 मिशन इस वक्त तक वहाँ नए प्रोग्राम के मुताबिक लिए जा चुके हैं, और वसी ज़मीन खरीदी जा चुकी है, एक जगह इमारत खरीदी गई है। तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द वहाँ आगे काम को बढ़ा दिया जाएगा। 2 नए मराकज़ यूरोप के लिए बनाने का प्रोग्राम है, एक इंग्लिस्तान में और एक जर्मनी में। इंग्लिस्तान को यूरोप में एक खास हैसियत हासिल है, इसलिए इंग्लिस्तान में बहरहाल एक बहुत बड़ा मिशन चाहिए जो जिस ज़रूरत को ये मिशन पूरा नहीं कर सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तो आपको ईद की नमाज के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, जुमे की नमाज के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है, रोज़ की शाम की मजलिस के लिए भी मुश्किल पड़ जाती है। तो ये मस्जिद तो काफ़ी नहीं है उसके लिए, फिर दफातर हैं, कई किस्म की ज़रूरियात हैं जो सामने आएंगी। इसलिए एक इंग्लिस्तान में बहुत बड़ा मरकज़ कायम करना है इंशाअल्लाह, उसके लिए कमेटी उठा दी गई है, और एक जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी की जमात बहुत मुखलिस और तब्दील में दिन रात मुनहमिक है। बहुत बेचारे गरीब मजदूर पेशा लोग हैं, इल्म भी ज़्यादा नहीं, और पाकिस्तान से नहायत गरीब सोसाइटी से अक्सर ताल्लुक़ रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा अल्लाह ने उनको इखलास बख्शा है कि जब चंदे की ज़रूरत पड़ी थी तो जर्मनी का मिशन बहुत से दूसरे मिशनों के लिए कफील बन गया था, और हैरत अंगेज कुर्बानी के मुजाहरे हुए। अब जब तबलीग का कहा तो लाइल्मी के बावजूद उन्होंने कैसेट्स पकड़ी और टेप्स उठाई और हर तरह तबलीग शुरू कर दी, और खुदा के फजल से एक इनकलाब आ रहा है जर्मनी में तब्दीली मुख्तलिफ। तो जर्मनी की जमात का हक है कि उसे बहुत वुसअत दी जाए, इसलिए एक मिशन वहाँ बनाना है।
اس کے لیے اللہ تعالیٰ روپیہ اپنے فضل سے مہیا کرے گا. میں نے انشاءاللہ پہل کی ہے 10,000 پاؤنڈ میں اس کام کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک ہمشیرہ ہیں ہماری سعیدہ جو غالباً لطیف صاحب ایڈوکیٹ ہیں. آپ کا نام لطیف ایڈوکیٹ ہے؟ عبداللطیف ان کی بیگم ہے یا مجھے علم نہیں رہا. سعیدہ بیگم نام ہے. انہوں نے اس علم سے پہلے ہی کہ میں کیا اسکیم پیش کرنے والا ہوں 6,100 پاؤنڈ جو 1 لاکھ روپے کے برابر رقم بنتی ہے از خود مجھے بھجوا دیے چیک کی شکل میں اور کہا کہ اس کو جماعت کی نئی ضروریات سامنے آ رہی ہیں ضرور پیدا ہوں اس لیے میں ان کے لیے یہ پیش کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے. انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ تو آئے گا اللہ کے طرف سے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ ضرورت پڑی ہو اور روپیہ مہیا نہ ہوگا. تو اس طرح میں یہ تحریک کا آغاز کرتا ہوں اور یہ یورپین ممالک کے لیے ہے. یعنی یورپین ممالک میں بسنے والے احمدی اس میں حصہ لیں گے لیکن فی الحال ہر ملک میں نہیں بلکہ ان 2 ممالک میں مراکز قائم کیے جائیں گے جو سارے یورپ کے لیے ان کے مشترکہ کاموں کو سر انجام دیں گے. بہرحال جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا ہم نے تو وہی کرنا ہے جس کی خاطر خدا نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیشہ یہی کرتے چلے آئے ہیں. ہمارے کام تو رکنے نہیں اور جتنی بڑی روکیں دشمن ڈالتا چلا جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ خدا کا فضل اتنے ہی زیادہ قوت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے ہماری روش میں اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ان بادلوں سے ڈرے نہیں. حضرت مسلم موعود نے بہت ہی خوب فرمایا تھا کہ تم دیکھو گے کہ انہی میں سے قطرات محبت تک کے بادل آفات و مصائب کے چھاتے ہیں اگر تو چھانے. اس لیے بجلیاں ہیں تو کسی اور کے لیے ہوں گی. ہمارے لیے تو رحمت کی بارشیں ہی ہیں. اس لیے ہرگز کوئی خوف نہیں کرنا اور پہلے سے زیادہ ہمت اور توکل کے ساتھ خدا کی راہ میں آگے قدم بڑھانا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا اور ایک دن ایسا نہیں آئے گا کہ اس شعر کی راہ میں کوئی دن کھڑا ہو سکے. ایک رات ایسی نہیں آ سکتی جو اس شعر کے مضمون پر اندھیرا ڈال سکے. لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد ندائے فتح نمایاں نشان ماں باش. لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد کہ یہ میرا ہمارا جھنڈا ہوگا جو ہر سعید فطرت کے لیے پناہ کا مجھے بننے والا ہے. اور کوئی جھنڈا نہیں ہے دنیا میں نہ امریکہ کا جھنڈا نہ روس کا جھنڈا نہ چین کا جھنڈا نہ جاپان کا جھنڈا. اگر سعید فطرتوں کو کسی جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے پناہ ملنی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ہی کی غلامی میں دوبارہ کھڑا کریں. تو لوائے ماں پناہ ہر سعید خواہد ندائے فتح نمایاں نشان ماں باش. ہمارا نمایاں نشان تو یہ ہے کہ فتح نمایاں کی آواز جب اٹھے گی ہمارے سن سے اٹھے. جب یہ اعلان بلند ہوگا یہ نعرہ بلند ہوگا کہ نمایاں فتح نصیب ہوگی تو یاد رکھنا ہمیشہ ہماری سمت سے یہ آواز اٹھا کرے گی. کسی اور سمت کو یہ آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
आज एक ज़रूरी मसरूफियत की वजह से नमाज असर भी जुमे के साथ जमा करवाई जाएगी, इसलिए जुमे के बाद नमाज असर के लिए सफ़े दुरुस्त कर लें। وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله